بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کا واقعہ بڑا ہی شاندار ہے، بلکہ اس میں زندگی کا شاندار ترین سبق چھپا ہے۔ سنانے والے نے سنایا، میں پڑھائی کے بعد لندن سے واپس آیا، سارا دن گھر پر پڑا رہتا تھا۔ ایک دن میری والدہ نے مجھ سے کہا، دوڑ کر جاؤ اور ہمسایوں سے تھوڑا سا نمک مانگ کر لے آؤ۔ میں نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، امی جی آپ کل ہی نمک لے کر آئی ہیں، وہ کہاں گیا؟ اور دوسرا، اللہ کا ہم پر بڑا احسان بڑا کرم ہے، ہم ہمسایوں سے نمک کیوں مانگ رہے ہیں؟ میری ماں نے ہنس کر کہا، تم پہلے نمک لے کر آؤ، میں تمہیں پھر بتاؤں گی۔ میں برا سا منہ بنا کر چلا گیا۔ ہمارا ہمسایہ بہت غریب تھا، اس کا دروازہ تک ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کی کنڈی بجائی، خاتون خانہ باہر آئی۔ میں نے اسے سلام کیا اور بتایا، میں آپ کے ہمسائے خواجہ صاحب کا بیٹا ہوں، لندن سے آیا ہوں، میری والدہ کو تھوڑا سا نمک چاہیے، اگر ہو سکے تو آپ دے دیجیے۔ خاتون کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ اندر گئی، چھوٹی سی کٹوری میں تھوڑا سا نمک ڈال کر لے آئی اور مسکرا کر بولی، بیٹا امی کو میرا سلام کہنا اور پھر کہنا آپ کو اگر مزید بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ منگوا لیجئے گا۔ میرے پاس آج فریش بھنڈیاں بھی ہیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور نمک لے کر آ گیا۔ میں والدہ سے بہت ناراض تھا، مجھے نمک مانگتے ہوئے بڑی شرم آئی تھی۔ میری والدہ نے مجھے دیکھ کر کہکا لگایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، بیٹا یہ لوگ غریب ہیں، یہ روز مجھ سے کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز مانگتے ہیں۔ ان کے بچے شروع میں جب ہماری بیل بجاتے تھے تو مجھے ان کی آنکھوں میں شرمندگی اور بے عزتی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے انہیں شرمندگی سے نکالنے کے لیے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے، میں ہر دوسرے دن ان سے کوئی نہ کوئی چیز مانگتے رہتی ہوں۔ کبھی نمک مانگ لیتی ہوں، کبھی مرچ کے لیے کسی کو بھجوا دیتی ہوں، اور کبھی دوپٹہ، چادر یا بالٹی مانگ لیتی ہوں۔ میرے مانگنے کی وجہ سے یہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور ان کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے یہ ہم سے بے دھڑک لے لیتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور دیر تک چومتا رہا۔ میری ماں نے اس کے بعد مجھے زندگی کا شاندار ترین سبق دیا۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا اپنے غریب ہمسایوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے رہا کرو، اس سے ان کی اناقی بھی تگڑی رہتی ہے اور ہمارا بھی ان سے تعلق قائم رہتا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اپنی ماں کا ہاتھ چوم لیا۔ میری والدہ نے شام کو میرے ذریعے اس ہمسائے کے گھر سالن بھی بھجوا دیا۔ میں گوشت کا ڈونگا لے کر گیا اور ان سے تھوڑی سی بھنڈیاں مانگ کر لے آیا۔ اس رات مجھے طویل عرصے بعد لمبی اور پرسکون نیند آئی۔ یہ کیا شاندار واقعہ ہے اور بے مثال سبق ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے سامنے بھی درجنوں واقعات کھل گئے۔ میرے والد نے بھی اپنے دوستوں سے تمباکو اور حقے کے لیے گڑ منگوایا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک بھی جاری رہا جب ان کا حقہ عملاً بند ہو چکا تھا۔ ہمارے گھر میں 10-15 کلو تمباکو ہر وقت رہتا تھا، مگر وہ اس کے باوجود مزید منگواتے رہتے تھے۔ میں نے ایک دن ان سے اس عجیب و غریب شوق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہنس کر جواب دیا، میرے دوست بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ اکیلے بھی ہیں اور یہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے بھی رہ گئے ہیں، مجھے تمباکو پہنچانا ان کی زندگی کی واحد ایکٹیویٹی ہے۔ میں انہیں فون کر کے فرمائش کرتا ہوں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اس بہانے اسلام آباد آتے ہیں، میں انہیں ڈاکٹروں کو دکھا دیتا ہوں، 2-3 دن ان کی خدمت کرتا ہوں، واپسی پر انہیں جوتے اور کپڑے بھی لے کر دیتا ہوں اور ہم 1-2 دن ہنس کھیل بھی لیتے ہیں۔ مجھے اس وقت والد کی منطق سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب میں نے نمک کا واقعہ سنا تو مجھے والد، تمباکو اور ان کے سارے پینڈو دوست یاد آ گئے، اور پھر میں دیر تک سوچتا رہا، ہماری بزرگ نسل کتنی شاندار اور وسیع القلب تھی، یہ کس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھتی تھی، جبکہ ہم تقسیم در تقسیم نسل ہیں، ہمارا اپنی ذات کے ساتھ بھی تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ آخری بات، آپ کو جب بھی کوئی شخص کھانے کی چیز بھجوائے تو لوگوں کے درمیان اس کی جی بھر کر تعریف کریں۔ یہ یاد رکھیں، ہم انسانوں کی فطرت ہے، ہم ہمیشہ دوسروں سے کھانے کی چیز کی تعریف چاہتے ہیں۔ آپ ذرا یاد کریں، لوگوں نے جب بھی آپ کے کھانے کی تعریف کی تھی تو آپ کو کیسا لگا تھا؟ آپ کو اگر اچھا لگا تھا تو آپ بھی یہ کر کے دیکھیں، دوسروں کو بھی بہت اچھا لگے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہم سماجی جانور ہیں، ہم دوسروں سے کٹ کر نہیں رہ سکتے، ہماری ساری خوشیاں دوسروں کے دلوں سے نکلتی ہیں، لہٰذا لوگوں سے رابطے میں رہا کریں، خوش رہیں گے، ورنہ اپنی ہی ذات میں قید تنہائی کا شکار ہو کر گھٹ گھٹ کر فوت ہو جائیں گے۔ تو پیارے ناظرین، آپ بھی یہ کر کے دیکھیں، بہت ہی سکون ملے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔